أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرفيع الأوفى الذي خلق السماوات العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صلوات دعا ہے کہ محمد والے محمد کا کریم خالق محمد والے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ صف عذاب چھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آپ حضرات کو دور و نزدیک سے چل کے آنا پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیق کی نوکری میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کے شرف و قبولیت عطا فرمائے. جس کسی نے بھی بانیان کے ساتھ کسی بھی طرح تعاون کیا وہ مالک ان کے تعاون کو قبول فرمائے. مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مالک الملک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. خصوصاً بالخصوص مالک الملک سلام سرزان کی مدد فرمائے. مالک ان پر رحم فرمائے. اللہ رب العزت تمام حاضرین سادات پہلے سادات اور پردے میں جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں تمام کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں مالک الملک انہیں مستجاب فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اس میں ظہور عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے اوان و انصاف میں شریک فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا کی جلد آمد کے لیے مل کر صلوات. اس کام کریں گے یہ جو تھمک ہے یہ ختم ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد. تو جو ہے جنہوں بات سوچ پہلے سورۃ الحدید کی سیکنڈ لاسٹ آیت میرے پیش نظر ہے. آیت کا ترجمہ دوہرا ہوگا توجہ رکھیے گا تاکہ مجھے بات کرنے آسان ہو مجھے زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہیں. یعنی اللہ ایمان والوں سے بات کرنا چاہتا ہے. اب میں امید رکھتا ہوں جتنے ایمان والے ہیں سارے توجہ کر دیں گے جتنے بے ایمان ہیں کوئی بندہ توجہ نہیں کرے. میرا خیال ہے مجھے پوری مجلس میں توجہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بات ہے ایمان والے. صلوات علیہ کیونکہ بات ہے ایمان والے سے. جب اللہ بے ایمان سے بات نہیں کرتا حافظ امجد بے ایمان بندے سے بات کیوں کرے گا. باجی مجھے پتا ہو خدا کی قسم کبھی اس بندے سے بات نہ کروں جس نے کل کسی ماتمی کی جیب سے موبائل نکال لیا ہے. وہ بندے بطور کے گھر میں بھی آ کے بطور کے دشمنوں والا کردار نہیں چھوڑو. یہ جو امام بارگاہ ہے امام بارگاہ کا مطلب ہے امام کا گھر جہاں آگے امام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جو میرا گھر ہے یہ دراصل وہ میرا جو گھر ہے وہ دراصل میری والدہ کا گھر ہے میرے والد کا گھر ہے. یہ جو امام کا گھر ہے دراصل یہ امام کی پاک اماں کا گھر ہے. امام کے پاک بابا کا گھر ہے. امام کے پاک نانا کا گھر ہے دادی دادے کا گھر ہے. حد نہیں ہو گئی جو بندے امام کے گھر میں آ کے چوری کرنے سے نہیں ہٹتے کربلا میں ہوتے تو خدا جانے کتنے بڑے چور ہوتے. جی جی اصل میں بات یہ ہے نا
جی جوتے میں مجھے بڑی خوبصورت بات یاد ہے کہ میں آؤں نا آپ کے پاس، آپ مجھے دعوت دیں میں آپ کے پاس آؤں اور میں وہاں پہ دیکھے 10-15 چیزیں آپ کی بیٹھک میں بیٹھی ہوں پڑی ہوئی ہوں، میں کسی چیز پہ توجہ نہیں دوں گا، میں مولوی ہوں نا میری فطرت ہے، میں اور کسی چیز پہ توجہ نہیں دوں گا، جہاں کتابیں پڑھی ہوں گی نا میں جا کے فوراً کتاب کھول لوں گا، دیکھوں گا کوئی کتاب نایاب نظر آئے، میں آپ سے کہوں گا بابا جی بے شک ہدیہ لے لیں، یہ کتاب مجھے دے دیں، میری لائبریری میں آ جائے، وہاں سے جو کتاب پسند آئے اس کتاب کے بدلے میں وہ کتاب میری لائبریری سے لے آئیں، یعنی مجھے کتاب کی ضرورت ہے میں کتاب لے جاؤں گا۔ اب جسے ضرورت جوتے کی ہے جوتا نہیں لے کے جائے گا تو اور کیا لے کے جائے گا؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے گاندھی نے کہا تھا کہ اگر تیرے سامنے 2 چیزیں رکھی جائیں عقل اور پیسہ تو کیا لے گا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا پیسہ، اس نے کہا کر دینا لالچی بات مسلمانوں والی بات کہ عقل نہیں لیتا پیسہ لیتا ہے۔ جناح صاحب نے فرمایا تھا بندہ چیز وہ لیتا ہے جس کی ضرورت ہو اور پاس نہ ہو، فرمایا میرے پاس عقل ہے پیسہ نہیں ہے لہذا میں پیسہ لوں گا، تیرے پاس پیسہ ہے تیرے پاس عقل نہیں ہے لہذا تو عقل مانگے گا۔ بندہ آیا ہے امام بارگاہ میں جسے آل محمد کے کرم کی ضرورت ہے وہ کرم ڈھونڈے گا، جسے علم کی ضرورت ہے وہ علم ڈھونڈے گا، جسے آنسو کی ضرورت ہے وہ آنسو ڈھونڈے گا، اب جسے ضرورت جوتے کی ہے جسے ضرورت ہے جوتے کا اللہ اکبر یا رسول اللہ بزرگوں یا رسول اللہ۔ اب جسے سجی ضرورت جوتے کی ہے بندہ اپنی ضرورت کے مطابق چیز لے گا نا، بندہ جائے آل محمد کے مقدس مزارات پر تو بندہ جا کے دعا مانگے گا، تو بندہ کہے گا مولا مجھے اولاد دے دے، مولا مجھے شفا دے دے، مولا مجھے رزق دے دے، مولا مجھے گھر دے دے، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ قابل جوتا کوئی بندہ نہیں ہوگا جو امام حسین کے گھر میں بھی آگے جوتا لے کے اسے ضرورت ہی جوتے کی ہے وہ جوتا ہی لے کے جائے گا نا۔ لہذا آؤ امام بارگاہ میں جسے جس چیز کی ضرورت ہے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا مانگ کے لے جانا اور بات ہے، چوری کر کے لے جانا اور بات ہے۔ ضرورت ہے تو خدا کے بندو مانگ کے لے جاؤ، شاہ صاحب مجھے جوتے کی ضرورت، شاہ صاحب دے دیں گے۔ اولاد اس کی ہیں جنہوں نے کھانا مانگنے والے کو اونٹوں کی قطار دی تھی، یہ جوتا نہیں لے کے دیں گے، لیکن خدا کے بندے مذہب اہل بیت کے کلیے کے قاعدے کو اصول کو سمجھ، مانگنے والے کو قطار دے دیتے ہیں، چھیننے والے کو لعنت بھیج دیتے ہیں۔ کم سے کم اس در پہ آگے کو چوری کرنا چھوڑ دو، یہ شہادتین کا در ہے، عطا کرنے والوں کا در ہے، یہاں مانگو۔ مل کر سوال بھیجے محمد تو جو ہو گئے جناب آپ کی بس، جو جہاں میرے قابو آتا گیا میں نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے جناب۔ یاد رکھیے گا مذہب اہل بیت یہاں پر خصوصاً پڑھنے والا میں اگر علمی حوالے سے عزاداری کے حوالے سے بات غلط ہو قیامت والے دن گریبان میرا پکڑا جاتا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ آپ متولی امام بارگاہ، آپ کی نگرانی میں یہاں منبر پر غلط بات کی جائے قیامت والے دن آپ کو پکڑا جائے گا۔ امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، مامون کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، علی اللہ ہے یا اللہ دا، ابھی شروع سے بیٹھے تھے امام میں اللہ کا امام نہیں ہوتا، امام بندوں کا ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں آگے آگے چلنے والے کو، مامون کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے والے کو۔ علی میرا امام ہے کیونکہ میں نے علی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اللہ کس کے نقش قدم پہ چلے گا؟ خبردار، نہ کل اللہ کا کوئی امام تھا نہ آج اللہ کا امام ہے۔ ہم شیعہ ہیں، ہم اس بات کے قائل ہی نہیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے، ہم اس بات کے قائل ہی نہیں کہ اللہ جسم رکھتے اللہ نظر آئے گا۔ اللہ کل بھی بے مثل و مثال تھا، اللہ آج بھی بے مثل و مثال ہے۔ علی کل بھی حجت خدا تھا، علی آج بھی حجت خدا ہے۔ خبردار، نہ مشاری بنو نہ مقصر بنو، بے شک نہ مشاری بنو نہ مقصر بنو، نہ مشرک بنو،
نہ آل محمد کے دشمن بن کے جہنم کا ایندھن بنو۔ میرے نبی نے مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا، بزرگان سے دعا لینا چاہتا ہوں، مخاطب کر کے میرے نبی نے فرمایا یا علی تیری وجہ سے دو طرح کے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تیری وجہ سے دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اللہ نے جو تجھے مقام و مرتبہ دیا ہے، ایک وہ جو اس سے گھٹائیں گے، دوسرے وہ بڑھائیں گے۔ گھٹانے والے کو مکشر کہتے ہیں، بڑھانے والے کو مشاری کہتے ہیں۔ فرمان پیغمبر کے مطابق مکشر بھی جہنم کا ایندھن ہے، مشاری بھی ایندھن۔ بے شک سارے چپ کر دو، جناب مجھے اپنی ذمہ داری نبھانا ہے، مجھے کوئی غرض نہیں کوئی نعرہ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، مجھے کوئی غرض نہیں کسی کو بات پسند ہے یا نہیں پسند۔ میں حافظ قرآن ہوں، میں نے آل محمد کے فرامین کو پڑھا ہے، میرا حق بنتا ہے میں قرآن اور محمد و آل محمد کے فرمان پڑھ کے بتاؤں کہ مذہب اہل بیت کیا ہے۔ روکیں ان باتوں کو، اب ویڈیو کیمرے چلتے ہیں، باتیں فوراً دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتی ہیں۔ بندے اپنی زبان کا چسکا اور اپنے لیے نعرے لگوانے کے لیے، مجلس بنانے کے لیے ایسی بات کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں ہمیں بھگتنی پڑ جاتی ہے۔ باجی میری چھوڑے، آپ سے وہ بندہ پوچھے علی اللہ کا امام ہے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ علی اللہ کا امام نہیں، علی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے۔ علی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے۔ علامہ اقبال ایک دن بڑے پریشان بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا جناب پریشان ہیں؟ فرمایا بہت زیادہ۔ وجہ انہوں نے فرمایا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس قدر ہوئے ہیں فقیہان اہل حرم بے توحید، اہل حرم فقیہان اہل حرم، وہ حرم والے فقیہ حرم والے مفتی کس قدر ہوئے فقیہان اہل حرم بے توحید۔ وہ فرماتے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم ہیں امام حسین کے ماننے والے، ہم قرآن نہیں بدلیں گے، ہم خود کو بدلیں گے۔ ہاں ہم اپنا کردار بدلیں گے۔ بندے کرتے کیا ہے؟ عقیدہ بناتے ہیں، پھر اس کے مطابق آیت ڈھونڈتے ہیں۔ پہلے عقیدہ بناتے ہیں، پھر اس کے مطابق آیت ڈھونڈتے ہیں۔ ہم عقیدہ بنا کے آیت نہیں ڈھونڈتے، ہم آیت ڈھونڈ کے عقیدہ بناتے ہیں۔ ہم عقیدہ وہ رکھتے ہیں شیعہ علی ابن ابی طالب جو قرآن بتاتا ہے۔ علامہ اقبال کی چونکہ بات آ گئی ہے، نوجوان توجہ کیے بیٹھے ہیں، دو شعر میں نے علامہ اقبال کے اور شامل کر لیا۔ خود میں سوچ کے کچھ اور پڑھا ہوا تھا، آیت میں نے پڑھی تھی، لیکن اب میرے ذہن میں جو وہ نقشہ چل رہا ہے، اب مجھے یہی باتیں کرنا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توحید۔ ایک دوسرا شعر مجھے شامل کرنا ہے۔ جنیوا کہتے ہیں مرکز کو، نوجوانوں خصوصاً یہ جو پڑھے لکھے نوجوان، یہ بات آپ سے ہے، جنیوا کہتے ہیں مرکز کو۔ اس وقت دنیا اسلام کا جنیوا کہا جاتا ہے جی مکہ کا، کہ مکہ دنیا اسلام کا جنیوا ہے۔ تہران ہے ایران کا شہر، جیسے ہمارا دارالخلافہ ہے نا اسلام آباد، ان کا ایران کا تہران ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تہران ہو غر مشرق عالم کا جنیوا، تہران ہو تہران ایران کا شہر، تہران ہو غر مشرق عالم کا جنیوا۔ شعر پورا پڑھنے سے پہلے ایک بات پر توجہ دلاتا جو علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا اپنی زندگی میں۔ علامہ اقبال فوت ہوئے 1938 میں، پاکستان بننے سے پہلے۔ پاکستان بننے کے بعد آیت اللہ خمینی صاحب نے بڑی جدید اور شدید محنت کی، بڑے لمبے چوڑی اسٹرگل کی، پھر جا کے ایران میں انقلاب آیا۔ جب علامہ اقبال شعر لکھ رہے تھے اس وقت ایران کو منی یورپ کہا جاتا تھا۔
بالکل وہ یورپ والی بے حیائی اس وقت ایران میں تھی، بے حیائی کا منبع تھا اس وقت ایران. لیکن علامہ اقبال کی نگاہیں خدا جانے کیا دیکھ رہی تھی. وہ کہتے ہیں تہران ہو کر مشرق عالم کا جنیوا مرکز، تہران ہو کر مشرق عالم کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. نہ آیت اللہ خمینی، نہ آیت اللہ خمینی صاحب والا ماحول، نہ مجتہدین کی حکومت، نہ علماء کی حکومت، نہ مسجد آباد، نہ آل محمد کے حرم آباد. عورتیں بھی بے لباس پھرتی تھی، مرد بھی بے لباس پھرتے تھے، شرعام شراب پی جاتی تھی، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا. لیکن علامہ اقبال بولتے تہران ہو کر، نیٹ پہ سرچ کر لینا، گوگل پر پوری یہ نظم پڑی ہوئی ہے علامہ اقبال صاحب کی. فرماتے ہیں تہران ہو کر مشرق عالم کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. یعنی مکہ کی طرح اگر تہران مرکز ہو جائے شاید دنیا کی تقدیر بدل جائے. علامہ اقبال سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے پھر کبھی موقع آیا تو پھر بتاؤں گا وجہ کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر علامہ اقبال جب مغرب کے دورے پر گئے تو مغرب کا دورہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا وہ جو میں نے کہا تھا اگر تہران مشرقی عالم کا جنیوا یعنی مرکز بن جائے تو دنیا کی تقدیر بدل جا سکتی ہے. آج تو میں آج وجہ بتاؤں. بندوں نے پوچھا کہ بتائیے وجہ. شیر قابل غور ہے جناب نوجوانوں، صرف شیر نہیں ہے، بہت بڑا درس ہے اس شیر میں. پہلے کیا بنا تہران ہو کر مشرق عالم کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. وجہ اب وجہ بتا رہے ہیں. فرماتے ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں سے سن اور ایران میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دے. ساز عشرت کی صدا، ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں سے، ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں سے سن اور ایران میں ذرا ماتم کی تیاری بھی، ایران میں ذرا ماتم کی. حالانکہ بے حیائی تھی، عریانی تھی، بے لباسی تھی، شراب نوشی تھی، لیکن انہوں نے شراب نوشی کے پیچھے رکھا، عریانی کے پیچھے رکھا. کہتے ہیں ایران میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دیکھ. شلی ماتم کے اندر ایسی انقلابی طاقت موجود ہے جو نسلوں کو سوار سکتی ہے. آج میں نے ویڈیو دیکھی، مجھے نہیں پتا کسی علاقے کی، 2 ویڈیو میں نے دیکھی ہیں. وہاں سیلاب آیا ہوا ہے، پورا امام بار کا سجی پانی میں ڈوبا ہوا ہے. جو نوجوان کھڑے ان کے یہاں تک پانی ہے لیکن مجلس ہو رہی ہے. اللہ ان کی مشکل آسان کرے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ سیلاب زلزال کی مدد فرمائے. ڈوبے ہیں آدھے پانی میں. جسے نہ ملے میں نے اپنے فیس بک پیج سے شیئر کیا دونوں ویڈیو. آدھے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ نوجوان، لیکن مجلس ہو رہی ہے، ذاکر پڑھ رہا ہے. کچھ نوجوان پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری ویڈیو میں نے دیکھی، شریف جہاں تک نظر جاتی، ویڈیو میں نے دکھایا جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی. کوئی مکان نہیں رہ گیا، کوئی فصل باقی نہیں رہ گئی، کوئی ان کا جانور باقی نہیں رہ گیا، ہر چیز ڈوب گئی. خدا جانے ان کے جوان کتنے مرے ہوں گے، خدا جانے سیلاب میں ان کے بچے کتنے مرے ہوں گے. ساتھ میرے پانی پانی، مکان گر گئے، گھر تباہ ہو گئے، فصل جانور ہر چیز کاروبار سب کچھ تباہ ہو گیا. پر جلوس جا رہا ہے ایک ہی سدار، یا حسین یا حسین یا حسین. شریف ماتم انقلابی طاقت رکھتا ہے، ماتم خود کو بدلنے کی صلاحیت دیتا ہے. ایران کے علاوہ جتنے ملک ہیں نا جی، نام ہے ایرانی، نام ہے ایران نواز، لیکن جو بات حقیقت ہو وہ تسلیم کرنی چاہیے. ایران کے علاوہ جتنے ملک ہیں وہ سارے سپر پاور امریکہ کو کہتے ہیں، مدد بھی امریکہ سے. خدا کی قسم مجھ سے لے کے سنی شیعہ وہابی دیوبندی سارے مولوی دعا مانگتے ہیں یا اللہ سیلاب کبھی نہ آئے. ایسا ہی ہے نا، یا اللہ زلزلہ کبھی نہ آئے، یا اللہ ہمارے ملک میں آفت کبھی نہ آئے. لیکن جتنے سیاستدان ہیں نا یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے پاس ہمارے لیے سیلاب بھی نہیں رہ گئے، زلزلہ بھی نہیں رہ گیا. کیوں؟ انہیں پتہ ہے اگر سیلاب نہ آیا تو ہمیں مدد کسی نے نہیں دی. زلزلہ نہ آیا، خدا کی قسم ہم دعا مانگتے یا اللہ ان آفتوں سے محفوظ رکھنا. یہ دعائیں مانگتے یا اللہ کو زلزلہ بھیج، کو سیلاب بھیج.
اگر دعائیں نہ مانتے ہوتے تو کوئی تو ان کی مدد کو جاتا. یہ کہتے ہیں یا اللہ کہ کوئی سیلاب کوئی زلزلہ بھیج تاکہ ہمیں مدد ملے, ہمیں وہاں سے امداد ملے. یہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ادھر آئے دن کوئی نہ کوئی پابندی لگتی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں یہ جو تم نے پابندی لگائی ہے نا اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. یہ جو تم نے پابندی لگائی ہے اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. یہ جتنے امریکہ کو سپر پاور کہنے والے اور امریکہ کو چوٹی کی نوٹ پہ نہ لکھنے والے, دونوں میں فرق پتہ کیا ہے؟ دونوں میں فرق علی کی ولایت کا ہے. یہ جو امریکہ کے آگے جھکائے کھڑی ہے اس کمزوری کا نام علی کی دشمنی ہے, اور جو امریکہ کے آگے نہیں جھکنے دیتی یہ قوت ولایت علی کی ہے. اگر بندے سمجھیں کہ اللہ سپر پاور ہے امریکہ کے آگے ہاتھ ہم کرے. میں غیر سیاسی بندہ, میں نے کبھی سیاسی گفتگو کی نہیں, لیکن جو میرے ملک کے حالات ہیں خدا کی قسم دل روتا ہے. ویڈیو دیکھی میں نے, سادات غیر سادہ نوجوانوں, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, ہر طرف پانی ہے. تقریباً سال کی باوجی بچی, تقریباً 1 سال کی بچی تھی, وہ ہاتھوں اور پاؤں کے بال چلے جیسے ہم کہتے ہیں رینڈا, وہ بچی یوں چل رہی. ساتھی اسے بچانے والا کوئی بھی, پورا گھر ماں باپ سارے بہ گئے. وہ بچی جو جس نے دیکھا, اس نے پہلے اٹھانے سے پہلے اس نے ویڈیو بنائی. خدا کی قسم سے میں پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکتا, میں مکمل ویڈیو نہیں دیکھ سکتا. میری بھی اولاد ہے, میری بھی بیٹیاں ہیں, اللہ نے مجھے بھی صاحب اولاد کیا ہے. صاحب اولاد کے دل میں اولاد کا درد ہوتا, میں وہ مکمل ویڈیو نہ دیکھ سکتا. کیا یہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں سپر پاور اللہ نہیں. سپر پاور اگر ان کی نظر میں اللہ ہوتا تو یہ امریکہ سے مدد نہ مانگتے, یہ اللہ سے مدد مانگتے. کمال یہ ہے کہ ہمیں اللہ اللہ کہنے والے, ہمیں اللہ اللہ کہنے والے خود اللہ سے نہیں مانگتے, خود غیروں سے مانگتے پھرتے. یا خود غیروں سے, اچھا پھر غیروں سے بھی نہیں, صرف غیر مسلموں سے. ہم علی سے مانگے تو بات بڑھ جاتی ہے, خود مانگنے آئے پہ تم یہودیوں عیسائیوں سے مانگ لیتے. اللہ نے ولایت علی بن ابی طالب کو ایک طاقت بنا کے بھیجا. ورنہ میں مثال دے دیتا ہوں, میں آیت بھی پڑھوں گا, میں حدیث بھی پڑھوں گا. خیبر کا میدان 39 دن گزرے, کوئی بندہ نہیں بالکل. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو صحابہ اکرام کے نام پہ ہم پہ لڑتا ہے, ہم سے لڑتے ہیں, خدا کی قسم قیامت والے دن صحابہ کے قابو آ گئے تو ان سے جان چھڑانی صحابہ اکرام سے ان کو مشکل ہو جائے گی. صحابہ اکرام کہیں گے نہیں وہ ہم ساری زندگی کافروں سے نہیں لڑے تو مسلمانوں سے لڑتے پھر. ہم تو کافروں سے نہیں لڑے, ہم اتنے امن پسند تھے, اتنے امن پسند. ہم نے امن برقرار رکھنے کے لیے کوئی کافر نہیں مارا, تو مسجدوں میں دھماکے کرتے تھے, ہم کافر نہیں مارتے تھے, تو امام بارگاہوں میں دھماکے کرتے تھے. اللہ کا نبی میدان میں لشکر لے کے پہنچا. اچھا اس جنگ میں ایک انفرادیت اور بھی ہے. میں نے یہ کافی سے یہ جملہ پڑھا, جو اصول کافی سے, اور کسی کتاب میں مجھے یہ جملہ ابھی تک نہیں ملا, کافی سے ملا. اس جنگ میں نبی نے فرمایا تھا اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ, اپنی بیویوں کو. یعقوب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, پاک زہرا کے دشمنوں پہ لعنت, بلند تر صلوات. میری مخلوقہ نے مجھ پہ کرم کر دیا. جو آیت میں نے پڑھی تھی نا, بالکل آیت سے بات ملنے لگی. اب یہ بھی نہ ہو کہ آیت پڑھی تھی اور آیت میں بات ہی نہیں ہوئی, اب آیت سے بات ملنے لگی. خیبر کے میدان میں جانے سے پہلے نبی نے فرمایا تھا اپنی اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کے جانا. یعقوب قرآنی فرماتے ہیں نبی سے وجہ پوچھی گئی, یا نبی اللہ پہلے جنگوں میں آپ یہ نہیں فرماتے تھے اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جانا, شہر کو فرمایا بیویاں لے کے جانی ہے. فرمایا اس لیے کہ گھر آگے اپنی بیویوں سے کہتے تھے جنگ میں نے جیتی تھی نام علی کا ہو گیا, جنگ میں نے جیتی تھی نام علی کا ہو گیا. فرمایا آج لے کے چلو
قبلہ فرمانے لگے بوڑھا ہو گیا ہوں، جنگ اور بوڑھے کا کوئی جوڑ نہیں، فرماتے ڈبہ چھاپا اور میدان جنگ، فرماتے وہ جیسے بوڑھوں کو نبی نے بھیجا جاتے تھے علم لے کے، واپس آتے ہوئے کسی کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا پھریرا نہیں ہوتا تھا، کسی کے پاس پھریرا ہوتا تھا تو بانس اور ڈنڈا علم والا نہیں ہوتا تھا، فرماتے مجھے میدان جنگ میں نہ بھیجو، بوڑھا ہو گیا ہوں، گیا تو علم چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ اللہ درجات بلند کرے ان کے، جی وہ بڑے عظیم عالم، بڑے عظیم خطیب تھے، بھیجا نبی نے 40 دن کوئی بھی نہیں گیا، پھر اسے بھیجا جسے اس کے باپ نے میدان جانا سکھایا تھا۔ بات یہیں سے آگے چلاؤں گا، آیت کا ترجمہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ الحدید کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان رکھتے ہو، بات یاد ہے جناب یہیں پہ میں نے بات چھوڑ دی تھی، اے وہ لوگوں جو ایمان رکھتے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، پھر میرے رسول پر ایمان بھی لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اگر تم میرے رسول پر ایمان لے آئے میں تمہیں 3 انعام دوں گا، کون سے؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تمہیں اپنی رحمت کو 2 ٹکڑوں سے نوازوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، ایک نور تمہارے لیے قرار دوں گا، اس نور کی روشنی میں قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، سلسبیل پر، میزان پر، اس نور کی روشنی میں چلتے پھرتے نظر آؤ گے۔ تیسرا انعام دوں گا یغفر لکم، تمہیں بخش دوں گا، تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا، شرط ہے تقوی اختیار کرو، میرے رسول پہ ایمان لاؤ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، میرے رسول پہ ایمان لے آؤ، یا اللہ تب تک بندہ صاحب ایمان ہوتا ہی نہیں جب تک تیرے رسول پہ ایمان نہ لے آئے، یا اللہ ایمان والا بھی کہتا ہے، ایمان لانے کا واقعہ بھی کہتا ہے، آواز توحید آئے گی کہ میرے رسول کو ویسے نہ مانو جیسے تمہاری مرضی ہے، میرے رسول کو ویسے مانو جیسے میری اللہ کی مرضی ہے۔ بالکل میں جملہ دل میں اتارنے کے لیے زور لگائے بغیر جملہ کہنے لگا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا دینی ہے، اللہ فرماتا میرے رسول کو ویسے نہ مانو جیسے تمہاری مرضی ہے، میرے رسول کو ویسے مانو جیسے میری مرضی ہے، اور جب تمہاری پسند کا رسول اللہ کو پسند نہیں، تمہارا بنایا خلیفہ رسول اللہ کو کیسے پسند آ جائے؟ تمہاری پسند کا تو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، تمہارا بنایا ہوا تمہارا تصوراتی رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، تمہارا خلیفہ رسول اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ جیسا رسول اللہ فرماتا میں نے بھیجا اسی طرح مانو، جس نورانیت سے میں نے بھیجا اسی نورانیت کے ساتھ مانو، پھر تقوی اختیار کرو۔ آج تک تقوی کا ترجمہ کیا گیا اللہ سے ڈرو، مولوی کے کہنے پر میری قوم کے نوجوان اللہ سے اتنا ڈرے مسجد کے دروازے تک نہیں جاتا، بندہ جس سے ڈرتا ہو اس کے قریب تو نہیں جاتا نا، تو اسے بندہ بھاگتا ہے، قریب اس کے جاتا ہے جس سے محبت کرتا ہو، اور وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، بندے ڈر گئے اللہ سے، بندے بالکل مسجد کے دروازے تک نہیں جاتے۔ جملہ ایک میرا ہے، ایک میرے مرشد صاحب، میں نے ان کے سامنے یہ تقریر کی، انہوں نے کہا جب دوبارہ تقریر کرے تو یہ جملہ شامل کر لینا، میں نے کہا تھا اللہ سے نہ ڈرو، اللہ سے محبت کرو۔ بزرگان میری بات کا فیصلہ کیجئے، اللہ سے ڈرنا نہیں، اللہ سے محبت کرنی۔ اگلا جملہ میرے مرشد نے کہا، انہوں نے کہا تھا اگلی تقریر میں یہ جملہ شامل کر لینا، انہوں نے کہا جب دوبارہ پڑھے تو کہنا اللہ سے نہ ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ سے محبت کرنی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے بندہ محبوب کے قریب ہو، جب بندہ اللہ سے محبت کرے گا پھر نماز بھی پڑھے گا، پھر بندہ قرآن بھی پڑھے گا، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے قریب جانا۔ انشاءاللہ تقوی اختیار کریں گے۔ تقوی ہے کیا؟ فرمایا جاؤ میرے رسول کے پاس، آؤ پھر واپس میدان جنگ میں چلتے ہیں، جہاں میں نے آپ کو چھوڑا تھا۔ ہم یہاں سے 1400 سال کا سفر کر کے میدان جنگ میں پہنچے، نبی بیٹھے ہیں میدان جنگ میں، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، سورۃ الاحزاب، اللہ فرماتا ہے وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ وہ وقت یاد کرو جب امر نے حملہ کیا، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، تمہارے دل آ کر تمہارے حلق میں اٹک گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم امر سے یوں ڈرے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تحریک کہتی ہے کَأَنَّهُمْ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ طَيْرٌ، لشکر علیہ السلام یوں بیٹھا ہے جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو، سارے ہلائیں گے تو چڑیا اڑ جائے گی۔ قاری جان محمد آل اللہ مقام رکا کرتے تھے، نہ سر چایا تو نہ موت نو ماسی سجیا، وہ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو بیٹھے بھی سے نہ جانے تو شاہ جانے۔
پھر نبی کے خیمے کے قریب آگے اس نے نبی کے خیمے میں نیزہ مارا، جس نے ابو جہل کو کچھ نہیں کہا، جس نے ابو لہب کو کچھ نہیں کہا، جس نے ابو سفیان کو کچھ نہیں کہا، اب وہ زبان حرکت میں آئی۔ پھر میں من حاضر ضرب بات یاد رکھیے گا، ہم تقویٰ پوچھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں پہنچے کہ تقویٰ کیا ہے۔ من حاضر قلب کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ عالم تصور میں ہم رسول کے قدموں پہ گرے، یا رسول اللہ آپ نے پہلے کسی کو کچھ نہیں کہا، آج سے کتا کہہ دیا، ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم کتے سے بڑھ کر بھی خیالانہ کیا کیا کہہ دیتے تھے، ہم تو تبرہ کرنے والے لوگ ہیں، خدا جانے کہاں تک پہنچ جاتے۔ آواز نبی آئی ہمیں تم اپنی مرضی سے دیتے ہو یا اللہ کا وحی سے دیتے ہو؟ جو تم دیتے ہو تمہارے ذہن کا تخیل ہوگا، جو میں بولوں گا وہ اللہ کی وحی ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ نے اسے کتا کیوں کہا؟ آواز نبوت آئی تم نے دیکھا نہیں، اس نے مجھے میرے دروازے پر آ کر ڈرایا ہے، اس نے میرے خیمے پر نیزہ مارا ہے، کأنہ جو خففنی علی بابی، اس نے مجھے میرے دروازے پر آ کر ڈرایا ہے۔ میں وَمَنْ يُخَفَّفُ مَعْصُومًا عَلَى بَابِهِ فَهُوَ قَلْبٌ، میں جو کسی معصوم کو اس کے دروازے پر جا کر ڈرائے وہ کل بھی کتا تھا، وہ آج بھی کتا ہے۔ جو کسی معصوم پہلے نہیں لاؤں گا، زبان کے ساتھ دل بولا، جو کسی معصوم کو اس کے دروازے پر جا کر ڈرائے فَهُوَ قَلْبٌ، اس کی حقیقت ہے کتا ہو جانا۔ من لحاظ کون ہے؟ علی اٹھے، فرمایا علی تو بیٹھ گئے، پھر اٹھے، دوسری بار جاؤ کہ کون ہے جو کتے کی بھونک مارتا ہے؟ پھر علی اٹھے، علی بیٹھ گئے، تیسری بار پھر انہوں نے کون ہے جو جائے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ وہ قاری صاحب والا جملہ ذہن میں رکھیے گا، نہ صرف چاہے پر ہماروں ماضی سے راہ جانے تے شاہ جانے۔ تیسری بار جب علی اٹھے، اب پیغمبر نے علی کو جوش اور بلبلہ دلانے کے لیے فرمایا علی کی امر ہے، 1000 بندے سے لڑتا ہے۔ علی علیہ السلام نے جو جواب دیا، خدا کی قسم تاریخ کی پیشانی پر سنہری حروف سے علی کا جواب لکھا جانا چاہیے۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک امر ہے، اس نے آپ کے ملکارہ ہے۔ یا رسول اللہ اللہ سے کہیں اللہ کے جتنے دشمن مر گئے ہیں جہنم میں پڑے ہیں، اللہ سے کہیے انہیں باہر نکال لے۔ نبیوں کے جتنے دشمن مر گئے ہیں جہنم میں پڑے ہیں، اللہ سے کہیے انہیں باہر نکال لے۔ آپ کے جتنے دشمن مر گئے، جتنے موجود ہیں، قیامت تک جتنے تیرے اور تیری اولاد کے دشمن آنے والے ہیں، اللہ سے کہیے گزرے دشمن، آج کے دشمن، قیامت تک آنے والے دشمن، سب کو اللہ ایک میدان میں اکٹھا کرے اور وہ تجھے للکارے، تو مجھے دے اجازت میں تلوار بے نیام کر کے حملہ کروں، پھر میں آخری کا سارا اڑا کر پسینہ آ جائے تو ابو طالب کا بیٹا پسینہ آ جائے۔ ابو طالب کا بیٹا نہ کہنا مجھے جنگ نہیں پڑنی۔ علی یوں گئے جیسے نوجوان سیر پہ جاتا، خرامہ گئے، سر کاٹا اس کا، لا کے نبی کے قدموں میں پھینکا۔ جب جا رہے تھے نبی نے ایک حدیث فرمائی جو عام پڑھی جاتی ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ایک روایت الی الشرک کلہ، کل ایمان کل کفر یا کل شرک کے مقابلے پہ جانا۔ واپس آئے لی جب سر پھینکا نا عمر کا نبی کے قدموں میں، جو جملہ میرے نبی نے کہا وہ نہیں پڑھا کرتا، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی۔ ہم تقویٰ پوچھنے گئے تھے تقویٰ کیا ہے، جب عمر کا سر لا کے نبی کے قدموں میں پھینکا، میرے نبی نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و تقویٰ، یا علی تیری محبت ہی ایمان ہے، تیری محبت ہی تقویٰ۔ یا علی تیری محبت ایمان، تیری محبت تقویٰ۔ اچھا ایمان الگ چیز ہے، تقویٰ الگ چیز، محبت والی چیز ہے ایک، لیکن اثر دو کی۔ عالم ہوتا تو عالمانہ بات کرتا، کم پڑھا لکھا ہوں میں تو چھوٹی سی بات کروں گا لیکن ساتھ لے جائیے گا۔ محبت والی چیز ایک، اثر دو کیوں، ایک ہی وقت میں ایمان بھی، ایک ہی وقت میں تقویٰ بھی۔ علی کی محبت نوجوانوں جب تک دل میں رہے اسے ایمان کہتے ہیں، عمل میں ڈھل جائے تو اسے تقویٰ۔
کسی نوجوان تک بات پہنچی تو ظاہر ہے روشن نہ لگائے. علی کی محبت دل میں ہے تو ایمان, عمل میں ڈھل جائے تو تقویٰ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو علی سے محبت کرو. جب علی سے محبت کرو گے اور میرے رسول کو اس طرح مانو گے جیسے میں اللہ چاہتا ہوں, پھر میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 ٹکڑوں سے نوازوں. میرے کروڑوں سلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ماننے والے کروڑوں, رحمت کے 2 ٹکڑے. فصل الدین رازی نے اپنی تفسیر رازی میں یہ لکھا 2 ٹکڑے کروڑوں میں تقسیم کیسے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا یا اصحابی اما قرأت القرآن, اے میرے صحابہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا رسول اللہ پڑھا ہے, سمجھا دیجئے. فرمایا اسمی رحمت فی القرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. نبی فرماتے ہیں اسمی رحمت فی القرآن, فرمایا قرآن میں میرا نام رحمت ہے. الحسن والحسین کے فلایا, آدھے ٹکڑے کا نام حسن ہے, آدھے ٹکڑے کا نام حسین ہے. حسن اور حسین میرے ٹکڑے ہیں, نصفی الحسن و نصفی الحسین. آدھا ٹکڑا حسن ہے, آدھا ٹکڑا حسین ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اگر علی سے محبت کرو گے, میرے رسول کو اس طرح مانو گے جیسے میں اللہ چاہتا ہوں, تو میں تمہیں حسن اور حسین جیسے امام عطا کروں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور تمہارے لیے ایک نور قرار دوں گا جس کی روشنی میں قبر میں حشر میں پل صراط پر چلو گے. سنی شیعہ علماء فرماتے ہیں اس نور سے مراد امام زمانہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہیں بخش دوں گا. کس صورت میں؟ اگر تم انہیں اس طرح مانو گے جس طرح ماننے کا. ماننے کا حق کس طرح ہے کہ جسے مانا جائے اس کی اولاد کی عزت کی جائے. یہی حق ہے نا. یہ تو حق نہیں ہے کہ جسے مانا جائے اس کی اولاد کو مارا جائے. 22 محرم سے جو مجالس سے شروع ہوئی نا, ان سے عنوان شروع ہوا امام حسین العابدین. یعنی جہاں میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تقریباً 22 جو مجلس جو پڑھی انہوں نے مجھے کہا امام حسین العابدین پڑھنا ہے. 22 سے آج 26 آ گئی, روزانہ 2 مجلسیں 3 مجلسیں پڑھ رہا ہوں اور تقریباً ہر جگہ پہ امام حسین جا رہا ہوں. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, میں ابھی تک سوچ رہا ہوں میں نے امام سجاد کی مصیبتوں کا 10واں حصہ بھی نہیں کرا. میں نے کلمہ پڑھ کے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اشر و شیر بھی امام کی مصیبتوں کا نہیں. ایک دن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سجاد کاغذ قلم لے کے خط لکھنا. مدینے میں خط لکھنا. امام سجاد گئے, کاغذ قلم لائے, فرمایا سجاد لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سید زادیاں پردے میں بیٹھی ہیں, خصوصاً وہ جو شام سے آئی بیٹھی ہیں, منتمس ہوں میرے لیے دعا کرو. سجاد مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی, کاغذ پر خون کی قطرے نظر آئے. امام حسین علیہ السلام میں سجاد یہ کاغذ پر خون کہاں سے آیا؟ قلم رکھ کے سجی یوں امام سجاد نے اپنی انگلیاں بابا کی طرف کر کے فرمایا بابا میری انگلیاں زخمی ہو گئی. قلم اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے, انگلیاں زخمی ہو گئی. اتنا نفیس مزاج سجاد, جملہ آپ نے سمجھا نہیں, میں پھر دوہرا دوں. اتنا نفیس مزاج سجاد قلم اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ, انگلیاں زخمی ہو گئی, انگلیوں سے خون بہنے لگا. دربندی صاحب جیسا عالم لکھتا ہے جو کڑیاں امام سجاد کو پہنائی گئی ان کا وزن 27 من تھا. زندگی میں دوسری بار یہ جملہ میں ممبر پر پڑھنے لگا. میں ڈرتا ہوں میں یہ جملہ ممبر پر پڑھا نہیں کرتا. بابا جی قید ختم ہوئی, ہاتھ کڑیاں اتاری گئی, کمر سے لنگر بھی اتارا گیا, گردن سے اور بھی اتارا. کبھی پوچھو علماء سے کیسے اتارا گیا. شریعتوں معاف کرنا. میں اتنی تسلی سے رک کے اس لیے پڑھوں کیونکہ میں مسائل زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. آئے میرے مولا کے سامنے, جو توق تھا نا گردن میں توق, میں کوشش کرتا ہوں بات سمجھا دوں. جیسے کانٹے دار تار ہوتی ہے
اس طرح کا تھا، یعنی اس میں کیل تھے، وہ جو کیل تھے ان کی نوکیں سجاد کی گردن پر تھی۔ 27 من، بعض علماء فرماتے ہیں کل کڑیوں کا وزن 27 من تھا، بعض کہتے ہیں نہیں صرف جو توق تھا گردن میں اس کا وزن 27 من تھا۔ 1 سال وہ توق رہا سجاد مولا کی گردن میں، سال بعد قید ختم ہوئی، آئے ظالم آگے کہتے ہیں کہ سجاد تیرا توق اتارنا ہے، تیری ہاتھ کڑیاں اتاری، انہیں ہاتھ کڑیاں اتاری، مولا کھڑے رہے، بیڑیاں اتاری، مولا کھڑے رہے، کمر سے لنگر اتارا، کھڑے رہے، جب توق اتارنے لگے مولا فرماتے رہنے دو، توق نہ اتارو، کہنے لگے کیوں؟ فرمایا یہ 1 سال میرے ساتھ رہا ہے، کہنے لگے اتارنا، فرمایا جب سجاد مر جائے تو پھر اتار لینا، کہنے لگے نہیں سجاد ہم نے اپنا توق اتار کے واپس رکھنا، مولا فرماتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوگی، کہنے لگے اگر اسی طرح گردن میں ساری زندگی رہا تو پھر تکلیف ہوگی، فرمایا ساری زندگی گردن میں رہے تو کم تکلیف ہوگی، اگر اتارا گیا تو پھر مجھے زیادہ تکلیف ہوگی، کہنے لگے نہیں اتارنا ہے، وجہ کیا ہے کیوں اتارنا ہی نہیں دیتا؟ ہمیں سال یہ میری گردن میں رہا ہے، یہ میرے دوست میں پیوست ہو گیا، قرآن نکالو میرے سر پہ رکھو، میں کتابیں دکھانے کے لیے تیار، خدا کی قسم توق اتارا کے نہیں گیا، توق کاٹ کے گردن سے نکالنا گیا۔ مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے، لیکن جس نے بھی لکھا اس نے جملہ بہت بڑا لکھ دیا ہے، رونے کے لیے کافی ہے سجاد، غربت کی تصویر نظر آتی ہے اب لفظ سجاد۔ علامہ دربندی سے کسی نے پوچھا، قیامت صغریٰ علامہ دربندی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا، ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا قیامت صغریٰ کا۔ علامہ دربندی سے کسی نے پوچھا اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا امیر کون تھا؟ فرمایا امام سجاد۔ پھر پوچھا سب سے زیادہ غریب کون تھا؟ فرمایا امام سجاد۔ پوچھنے والے نے کہا امیر بھی سجاد اور غریب بھی سجاد، یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا جب تک مدینے میں تھا سجاد جیسا امیر کوئی نہیں، جب کربلا آئی تو سجاد جیسا غریب کوئی نہیں تھا۔ دربندی صاحب سے پوچھا کہ قبلہ کوئی مثال دے، بات سمجھائیں۔ دربندی فرماتے ہیں شام کا وقت تھا، شام کا قیدی تھا، شام کا بازار تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، اس کی کمر میں لنگر تھا، اس کی گردن میں توق تھا۔ دربندی فرماتا اس کے ہاتھ کڑیوں والے بازوؤں پر اس کی 4 سالہ بہن کا جنازہ تھا۔ کبھی لاش اٹھا کر شام کے اس بازار میں جاتا تھا، کبھی لاش اٹھا کر شام کے اس بازار میں جاتا تھا، رو کے کہتا تھا میں کفن نہیں مانتا، مجھے قبرستان کا رستہ بتا دو، میں نے بہن کی میت دفن کرنی ہے۔ سجاد کفن نہیں مانگتا، مجھے قبرستان کا رستہ بتا دو، میں نے بہن کی میت۔ دربندی فرماتے زندان شام سے قبرستان مسافرہ 15 کلومیٹر دور، 4 گھنٹے میرا مولا بجا کے دربار میں کھڑا رہنا، حرامی شراب پی رہا تھا۔ سجاد کیوں کھڑا ہے؟ روک فرماتے تھے میری بہن مر گئی ہے، ہاں سے کہتا تھا لوگ شام میں مرتے رہتے ہیں، تیری بہن مر گئی تو کیا؟ غیور پتہ کتنا تھا میرا ایمان؟ غیرت کی حالت بتاؤں، 2 جملے پڑھوں گا غیرت کے میرے مولا غیور کتنے تھے۔ 9 محرم کی شام تک سجاد بالکل بیمار نہیں، بالکل بیمار، 24 سال کا کڑکڑ جوان۔ حضرت عباس اور حضرت سجاد بیٹھے اپنے خیمے میں اپنی اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے، باہر سے 2 شامی گزرے، لشکر یزید کی 2 سپاہی آپس میں باتیں کر رہے تھے، کل ہم نے حسین کو قتل کر دیا۔ قتل حسین کا نام سنا، سجاد مولا نے تلوار اٹھائی اور حملہ کر دیا، لشکر یزید پہ حملہ کیا۔ امام حسین کو پتہ چلا میرا سجاد لڑ رہا ہے، سجاد نے حملہ کر دیا۔ امام حسین جا کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اپنے سر سے امامہ اتارا، یوں ہوا میں لہرایا۔ جب امام سجاد نے دیکھا نا امام حسین کی طرف، رو کے فرمایا سجاد تو نے کربلا میں نہیں لڑنا، تو نے شام میں لڑنا ہے۔ سجاد کربلا تیرے حصے میں نہیں، تیرے حصے میں شام ہے۔ دربندی فرماتے امام حسین کا فرمانا تو نے کربلا میں نہیں، تو نے شام
امام سجاد نے اپنی ذوالفقار اپنی تلوار یوں اپنے زانوں میں مار کے توڑی، دو ٹکڑے کر کے مولا نے زمین کربلا پہ ذوالفقار پھینک دی۔ علماء فرماتے ہیں توڑی ایک چیز تھی، دو چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی، ایک سجاد کی تلوار تھی، دوسری سجاد کی کمر تھی۔ دونوں ہاتھ غریب کے پشت پہ آئے، اپنے خیمے میں آئے، اپنی زوجہ سے فرمایا مجھے بستر بنا دے۔ بی بی نے بستر لگا کے دیا، امام سجاد کے منہ سے الٹی کی صورت میں خون آنے لگا۔ پہلے امام حسن کو خون کی الٹیاں آئی تھی، امام حسن کی بیٹی یعنی فاطمہ بنت حسن امام سجاد کی زوجہ، انہوں نے دیکھا تھا بابا دنیا سے چلا گیا۔ بی بی نے جب دیکھا نا میرے وارث کو بھی خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، دوڑ کر گئی بی بی زینب کے خیمے میں، فرمایا پھپھی جلدی آ میں اجڑنے والی ہوں۔ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے بابا کو خون کی الٹیاں آئی تھی، میرا بابا دنیا سے چلا گیا، اب میرے سر کا وارث میرا سجاد خون کی الٹیاں کر رہا ہے۔ بی بی زینب جلدی سے آئی، امام سجاد کے ہاتھوں پاؤں کی تلیاں ملی، کان پہ منہ رکھ کے فرمایا سجاد شام میں نے جانا ہے، جگر تیرا پھٹ گیا ہے۔ سجاد اگر تو مر گیا تیری پھپھی زینب کے ساتھ شام کون جائے گا؟ سجاد اگر تو مر گیا تیری پھپھیوں کو شام سے بچا کر مدینہ کون لے کے جائے گا؟ سجاد اپنے لیے نہیں پھپھی زینب کے لیے آنکھ کھول، سجاد تیرے بغیر میرا کوئی۔ میں نے کہا تھا میں نے دو جملے غیرت کے پڑھنا، ایک کوئی قتل حسین کا نام لے سجاد برداشت نہیں کر سکتے، دوسرا شب عاشورا اللہ آپ کو وہ جگہ دکھائے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اپنے خیموں میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کرنے کی آواز ان کی بلند ہوئی۔ امام سجاد بڑی مشکل سے عصا کا سہارا لے کے امام حسین کے خیمے میں گئے۔ فرمایا بابا تیرے اصحاب قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز میری پھپھیوں کے کانوں تک جائے۔ بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز میری پھپھیوں کے خیمے میں جائے۔ امام حسین اٹھے، امام سجاد کو گلے لگا کے فرمایا آج کی رات برداشت کر لے، کل سے تو جان تیری پھپھیاں جائے۔ تابوت ابھی نہ لانا جی، میں چاہتا ہوں جب جنازہ آئے تو منظر یہ ہو، پتہ چلے کہ جنازہ آیا ہے، لوگوں کو پتہ ہو ہمارے چوتھے امام کا جنازہ اٹھا۔ قسمت لے آئی تھی سجاد کو شام، آج سوال کیا تھا دوست نے اور میں نے جب جواب دیا ان کا یہ روایت منبر پہ ضرور پڑھنا، سجاد کیوں بچ گیا کربلا میں؟ بی بی زینب نے بچایا، بے ہوش پڑے تھے، میدان جنگ میں جا نہیں سکتے تھے، ظالموں نے خیمے کو آگ لگائی۔ انہیں پتا تھا سادات کے خیموں میں دو قرآن ہیں، ایک چپ قرآن ایک بولنے والا قرآن، وہ چاہتے تھے قرآن بھی جل جائے سجاد بھی جل جائے۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا دو بیبیاں جلتے ہوئے خیمے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، دوڑ کے خیمے کے قریب بھی کہتا میں نے قریب جا کے پوچھا بی بی تیری کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ فرمایا ہاں میرے اصغر کے کرتے خیمے کے اندر رہ گئے، خیمے کو آگ لگ گئی ہے، میرے اصغر کے کرتے خیمے کے اندر ہے۔ کہتا میں نے دوسری بی بی سے پوچھا بی بی تیری کوئی قیمتی چیز رہ گئی؟ فرمایا میری سب سے قیمتی چیز خیمے کے اندر رہ گئی۔ بی بی کیا ہے؟ فرمایا میرا یتیم بھتیجا خیمے میں بے ہوش پڑا ہے۔ حمید کہتا میں نے کہا بی بی میں لاؤں آپ کے بھتیجے کو تو پھر ٹھیک ہے۔ بی بی نے فرمایا اگر تو میرا بھتیجا لے کے آئے تو میں تیری جنت کی ضمانت دیتی ہوں، میں تیری جنت کی ضامن ہوں۔ کہتے میں قریب گیا، آگ اتنی تیز تھی اتنی تپش تھی، مرد ہو کہ میرا حوصلہ نہیں پڑا میں آگ کے اندر جاؤں۔ کہتا میں واپس پلٹا، حیران آ گیا، وہ بی بی یا علی یا علی کہہ کر چلتے ہوئے خیمے کے اندر چلی گئی۔ چاپائی میں نے دیکھا اس نے ایک بوڑھے کو اپنی پوست سے اٹھایا ہوا تھا، لا کر زمین کربلا پہ لٹا کر ہاتھوں پاؤں کی تلیاں مار کے کہتی ہے سجاد تبارہ مارا گیا ہے، سجاد تیری پھپھیوں میں چادریں لگ گئی ہے، سجاد میرے خیمے جل گئے ہیں، سجاد
جنازہ میرے مولا کے میرے پاس لے آنا. زین العابدین کا جنازہ اٹھا ہے, اس کا جنازہ اٹھا ہے جسے شامیوں نے ہر موڑ پہ قتل کیا ہے. اس کا جنازہ اٹھا جو کوفے کے ہر چوک پر قتل کیا گیا. ریل کہتا تھا رستہ دے دے میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں ہے, اور رستہ دے دے میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہے, اور رستہ دے دے میرے ساتھ محمد. ایک ان تابوتیاں ہر ایک 20 سفر قافلہ واپس کربلا پہنچا. رکھ لے تابوت نیچے رکھ لے, جنازہ رکھ لے. جیسے گھر والے جنازہ رکھ کے پاس بیٹھتے ہیں, سجاد کا جنازہ رکھ کے سجاد کے جنازے کے وارث بن کر سجاد کے جنازے کے پاس بیٹھ کے ایک جملہ سن لینا. امام سجاد کربلا واپس آئے, چلتے حضرت عباس کی قبر پہ آئے. فرمایا چچا غازی قبر سے ظاہر, چچا کربلا میں قتل ہو جانا آسان ہے, اپنے بھگے کے ساتھ شام جانا بڑا مشکل ہے, اپنے بھگے کے ساتھ شام جانا بڑا مشکل ہے. بی زینب نے امام سجاد کے ساتھ لیا, چلتی امام حسین کی قبر پہ آئی. امام سجاد کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کی قبر پہ رکھا. فرمایا لے حسین, میں تیرا سجاد بچانے لے آئی ہوں, اور مجھے شامیوں نے بلا لایا ہے, اور میں تیرا سجاد بچانا آئی ہوں. حسین تیرا سجاد ماتم حسین, یا حسین بیٹھ گیا سجاد, بیٹھ گیا دیوان, اجڑ گیا سجاد. سامنے